السلام علیکم۔ آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ 337 کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں 337 اور اے کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے سزا اور اس کی پنشمنٹ کو کور کیا تھا۔ اب ہم 337 بی پڑھیں گے، جس میں ہم جرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی فردر کائنڈس کو ہم کور کریں گے۔ اب جرم کیا ہے؟ جرم بھی جو ہے ایک ہرٹ کی ٹائپ ہے، جس طرح سزا ایک ہرٹ کی ٹائپ تھی، اسی طرح جرم کی ٹائپ ہے۔ جرم بھی جو ہے ایک ٹائپ ہے۔ اس کو میں ڈیفینیشن پڑھتی ہوں تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ جرم کا مطلب کیا ہے۔ تو whoever cause on any part of the body of a person other than the head or face, a hurt which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause جرم۔ اب جرم کیا ہوتا ہے کہ سزا میں کیا آپ کور کر رہے تھے؟ ہیڈ اور فیس ایریاز جو تھے ادھر آپ انجری دیتے ہو تو وہ سزا میں آتا ہے۔ اب ہیڈ اور فیس چھوڑ کر، یعنی سزا کی چیزیں چھوڑ کر بقایا جو ہمارا لوور پارٹ ہے جتنا بھی باڈی کا، اس پہ اگر آپ کوئی انجری کوز کرتے ہو اور وہ اپنا مارک بھی چھوڑ جاتی ہے، نشان بھی چھوڑ جاتا ہے وہ زخم، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے چوٹ دی ہے اس کو، چاہے وہ ٹیمپرری ہو یا پرماننٹ، عارضی طور پر ہو، وقتی ہو، یا پھر زندگی بھر کے لیے جو ہے نشان رہ جائے، تو وہ جرم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جرم کہیں گے۔ سزا تھا جو ہیڈ اور فیس کے پارٹ پہ، ٹھیک، اور جو لوور پارٹ پہ اگر آپ نے چوٹ دی تو اس کو ہم جرم کہیں گے۔ اب جرم بھی جو ہے فردر ڈیوائیڈڈ ہے، دو ٹائپس کے جرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جرم ہوتا ہے جائفہ اور ایک ہوتا ہے غیر جائفہ، ٹھیک ہے۔ اب جائفہ اور غیر جائفہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جائفہ مینس، اب جائفہ جو ہے 337 سی میں کور کیا گیا ہے۔ تو whoever cause جرم in which the injury extend to the body cavity of trunk is said to cause جائفہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی انجری کوز کری ہے اور وہ آپ کی باڈی کیویٹی تک جا کے ایکسٹینڈ کرتی ہے، باڈی کیویٹی یعنی کہ ہمارا وہ ٹرنک کا ایریا جس میں ہمارے وائٹل آرگنز آتے ہیں، لائک ہمارے یہ ہارٹ ہے، کڈنیز، لنگز وغیرہ ایکسیکٹراس، یہ جو پورا ایک حصہ ہے، پیٹ کا حصہ آپ سمجھ لیں اس کو، ان میں ہمارے وائٹل آرگنز موجود ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ چوٹ لگتی ہے تو بڑا ہی کوئی گہرا اثر ہوتا ہے آپ کی لائف کا اس پہ، ٹھیک ہے، بچنے کے چانسز جو ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ نے کوئی ایسی چوٹ دی ہے جو باڈی کیویٹی پہ جا کے ایکسٹینڈ ہو، اس پہ اثر کیا ہے، اس نے اس کو ٹچ کیا ہے یا وہاں تک چوٹ گئی ہے، وہ اتنی آپ نے گہری چوٹ دی ہے تو اس کو ہم جائفہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہیں پہ غیر جائفہ کیا ہے کہ اب غیر جائفہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ اب جائفہ کی پنشمنٹ کیا ہے، ٹھیک، اب اس میں بتایا گیا ہے 337 ڈی میں کہ whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person cause jaifa to such person shall be liable to arsh، ٹھیک ہے، which shall be 1/3 of the diyat and may also be punished with the imprisonment of the either description for a term which may extend to 10 years، ٹھیک ہے۔ اب بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے اسی انٹینشن سے آپ نے اس بندے کو یہ چوٹ دی کہ بھئی اس کو جائفہ کوز ہو، ٹھیک ہے، آپ جان پوچھ کے اس کو اتنی گہری چوٹ دے رہے ہیں اس کے وائٹل آرگنز پہ، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ایسا کوئی ایکٹ کر رہے ہو جس کو آپ کا معلوم ہے کہ اگر آپ نے یہ ایکٹ کیا تو اس کو یہ انجری کوز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس نالج کے ہوتے ہوئے بھی آپ انجری کوز کر رہے ہو، وہ ایکٹ کر رہے ہو، تو اس نے تو ایسا جو بندہ ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے جائفہ کوز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جائفہ کے لیے لائبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ اس کو عرش دینی ہے جو کہ 1/3 آف دا دیت کے برابر ہوگی، دیت کا جو اماؤنٹ ہے اس کے 1/3 جو ہے اس کے برابر دی جائے گی عرش، اور اس کو جو پنشمنٹ ہوگی، امپریزنمنٹ، قید ہوگی، وہ ہوگی 10 سال کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پنشمنٹ جائفہ کی۔ اب ہم فردر جو اب آگے پڑھتے ہیں وہ غیر جائفہ کے بارے میں کہ بھئی غیر جائفہ کیا ہے۔ غیر جائفہ میں کیا ہوتا ہے کہ، اور یہ 337 ای میں بتایا گیا ہے، تو whoever cause جرم which does not amount to جائفہ is said to cause غیر جائفہ۔ آپ کو اس کے
ورڈ سے ہی پتہ پڑا ہوگا غیر جائفہ یعنی کہ جائفہ نہیں ہے جو، تو یعنی کہ ایسی کوئی انجری جو جائفہ کو اماؤنٹ نہ کرتی ہو، کہ آپ نے کوئی ایسی انجری کوز کری ہے جو وائٹل پارٹس جو ہیں آپ کے، جو باڈی ٹرنک ہے، باڈی کیویٹی میں انجری نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ دوسرے ادر ایریاز پہ آپ نے انجری کوز کی ہے، تو وہ غیر جائفہ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہیں پہ فردر جو ہے غیر جائفہ ڈیوائیڈڈ ہے، اس کی بھی کیٹیگریز ہیں بھئی کس کس ٹائپ کا غیر جائفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چوٹ کی تو کافی قسمیں ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کی چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس لیے پھر ان کے نیمز الگ ہیں اور ٹائپس دی ہوئی ہیں. اب غیر جائفہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے. پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے دامیہ. ٹھیک ہے. دوسری ہے بادیہ. ٹھیک، دامیہ بادیہ ہے. ٹھیک ہے. پھر متلاحمہ ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مدیحہ ہے، یہ رہا مدیحہ ہے، ہاشمہ ہے، منقلہ ہے. اب یہ اس کی جو ہے ساری ٹائپس ہیں غیر جائفہ کی. اب ان میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اب غیر جائفہ میں کیا ہے کہ ان وچ اسکن از رپچرڈ بلیڈنگ اکرز، کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چوٹ دی ہے جس میں اس کی اسکن رپچرڈ ہو جاتی ہے اور خون آ جاتا ہے. اب اسکن رپچرڈ کا یہاں پہ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جیسے ہماری کھال چھل جاتی ہے، ایسا آپ نے انجری کوئی کوز کی ہے کہ آپ نے بھائی جیسے آپ کی وجہ سے اس کا ہاتھ دیوار میں لگ گیا، روڈ پہ لگ گیا، تو اس کا ہاتھ چھل گیا، ہماری کھال چھل جاتی ہے، وہاں سے رپچر ہو جاتی ہے اسکن اور ہلکا ہلکا جیسے خون آنے لگتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے دامیہ کوز کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہی پہ جو دوسری ہے ٹائپ، اس میں کیا ہوا کہ آپ نے ایسی کوئی انجری کوز کی اس کو کہ اس کا جو گوشت ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آرگن ہے کسی بھی ہاتھ پہ پیر پہ، اس کا جو ایک کٹ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بون ایکسپوز نہیں ہوئی. ایک کٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چھری سے کسی سے آپ نے لڑائی کری اور اس کو کٹ لگ گیا ہلکا سا، تو اس میں بون تو ایکسپوز نہیں ہوتی نا، تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو بادیہ کوز کیا. ٹھیک ہے. اس کو ہم بادیہ کہیں گے. اب یہیں پہ آگے بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ کی وجہ سے کسی کا گوشت پھٹ جاتا ہے، آپ نے اس کو ایسی انجری دی ہے کہ اس کا گوشت پھٹ گیا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی لڑائی ہوئی یا ایکسیڈنٹ آپ کی وجہ سے کسی کا ہوتا ہے اور وہ زمین پہ گرا ہے اتنی زور سے، یا کوئی اتنی سیریس تھی کہ اس کے ہاتھ کا گوشت پھٹ گیا، پیر کا گوشت پھٹ گیا. ہم نے اکثر دیکھا ہے گوشت پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خاصی مطلب گہری چوٹ آ جاتی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو متلاحمہ کوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم متلاحمہ کہیں گے جس میں گوشت پھٹ جاتا ہے. ٹھیک. اب یہیں پہ آگے کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایسی کوئی انجری کوز کری کہ جس میں اس کی بون ایکسپوز ہو گئی، وہ ہم پچھلے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مدیحہ. بون ایکسپوز ہو جائے جس میں، ٹھیک ہے، اس کی ہڈی نظر آنے لگ گئی، اتنی گہری چوٹ ہے. ٹھیک. اب یہیں پہ آگے جو ہے، اب یہی سیم وہی کیٹیگریز ہے جیسے شجا میں تھی کہ چوٹ کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، پہلے تھوڑی چھوٹی کم چوٹ ہے، پھر تھوڑی اور گہری، پھر اور گہری، تو سیم وہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھا کہ بون ایکسپوز ہو گئی. اب اس سے آگے کیا ہے کہ بھئی فریکچر بھی ہو جاتا ہے بون میں لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کی وجہ سے اس بندے کا فریکچر ہو گیا، ہاتھ واتھ تھوڑا ٹوٹ گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں گئی بالکل، کہ جیسے ایلبو ہے ہماری تو اس کی جو ہڈی ہے ہٹ کے بالکل الگ ہی ہو جائے اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے. دوبارہ مطلب کسی کام کا ہی نہ رہے اس کا ہاتھ، ایک ہلکا سا فریکچر آنا، ہلکا سا ایک بال آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ ہوتا ہے. تو فریکچر کوز ہوا ہے لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی ہے اس کی ہڈیاں، ٹھیک ہے، آپ کی دی گئی چوٹ کی وجہ سے، تو اس کو ہم ہاشمہ کہیں گے. یہ ہاشمہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھائی آپ نے کیا کیا کہ فریکچر بھی ہوا اور بون ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی. ٹھیک. تو اس کو بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں منقلہ. آپ نے بس یہ نیم یاد رکھنے ہیں کہ بھئی انہوں نے نیمز دیے ہوئے ہیں کہ اس چوٹ کو ہم یہ کہتے ہیں، اس چوٹ کو ہم یہ کہتے ہیں. اب آپ نے یہ کیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ غیر جائفہ کی ساری ٹائپس پڑھ لی کہ بھئی یہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹائپس کیا کہ مطلب ہم نے اس کے نیمز پڑھے ہیں. اب ہم اس کی پنشمنٹ کے بارے میں بڑھتے ہیں کہ اگر یہ والی کسی کو چوٹ ہو گئی تو اس پہ پھر ہماری پنشمنٹ کیا ہے.
اب ہے کہ whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person. ٹھیک ہے، وہی سیم بات کہ اگر آپ نے ایسا کوئی ایکٹ جان بوجھ کے کیا کہ بھئی اس کو یہ والی چوٹ آئے، یا پھر آپ نے ایسا کوئی ایکٹ کیا جس سے آپ کو پتہ ہے کہ میرے یہ کرنے سے اس بندے کو انجری کوز ہو سکتی ہے، تو پھر وہ لائبل ہوگا. اگر اس نے دامیہ کوز کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسکن رپچرڈ ہوئی ہے، چھل گیا، ہلکا سا خون آیا، تو آپ نے دمان دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے لائبل ہوں گے، دمان کے لائبل ہوں گے، اور 1 سال آپ کو ایز اے تعزیر امپریزنمنٹ ہوگی. آئدر ڈسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی، یعنی کہ آپ کو ریگولرس بھی ہو سکتی ہے یا سمپل امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا. اب اس کے بعد بھائی اگر آپ نے کسی کو بادیہ کوز کیا ہے تو سیم اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فائن جو ہے نا وہ سیم ہے، دمان دینی ہے سب میں آپ نے. ٹھیک ہے، اور آپ اس میں بھی آپ دمان کے لائبل ہوں گے، لیکن آپ نے اب اس کو تھوڑا سا سیریس اس کو چوٹ دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آپ کی 3 سال سزا ہے. ٹھیک، اب اس کے بعد بھائی آپ نے، کیونکہ آپ نے اس کو کیا کیا تھا، کٹ لگ گیا تھا اس کے، ٹھیک ہے، اسکن کے اوپر. اب آپ نے اس کو متلاحمہ کوز کیا، یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، یہاں پہ ایف کی جگہ ایل آئے گا. ٹھیک ہے، متلاحمہ کوز کیا یعنی کہ آپ کی وجہ سے اس بندے کا گوشت پھٹ گیا ہے، ہاتھ کا، پیر کا، کہیں کا بھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہی دامان دینا ہے اور آپ کی وہی 3 سال سزا ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو مدیحہ کوز کیا کہ وہی سیم فریکچر، بون ایکسپوز جو ہے نہیں ہو جاتی ہے، سوری بون ایکسپوز ہو جاتی ہے، فریکچر وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہے، آپ نے سیم وہی دمان دینی ہے اور 5 سال آپ کی جو ہے امپریزنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہیں پہ فردر آگے بتایا گیا ہے ہاشم اور منقلہ کے بارے میں کہ بھئی اگر آپ نے کسی کو ہاشمہ کوز کیا یعنی کہ فریکچر ہو جاتا ہے بون میں لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، تو پھر آپ کی وہی دمان ہوں گے، آپ فائن دینی ہوگی اور آپ کی 5 سال جو ہے ایز اے تعزیر سزا ہوگی. اب اس کے بعد ہے منقلہ میں کہ بھئی بون ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی، فریکچر بھی ہو گیا، تو اب آپ کو وہی جو ہے کیا دینا ہے، آپ فائن دیں گے ایز اے دمان، اور آپ کی 7 سال جو ہے امپریزنمنٹ ہوگی آئدر ڈسکرپشن کی. تو یہ کون سے سیکشن میں ڈیفائن ہے، یہ ہے 337 ایف میں. غیر جائفہ کی پنشمنٹ ساری ڈیفائن کی گئی ہیں. یہاں پہ ہمارا غیر جائفہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہماری جو انجریز کی ٹائپس تھی پورا، اب ہماری اس میں پوری باڈی کور ہو گئی. سزا میں ہمارے ہیڈ اور فیس کے ایریاز کور ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کی پھر ٹائپس بتا دی گئیں ساری. اور اب اس کے بعد غیر جائفہ آیا اور جائفہ آیا جس میں ہمارے لوور پارٹس جو ہے وہ سارے کور ہو گئے، اور اس میں کسی بھی قسم کی چوٹ آتی ہے تو وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی اور ان کی پنشمنٹ بھی بتا دی. اب فردر جو ہے 37 اور ڈیوائیڈڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.